السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایصال ثواب کا بہت ہی آسان طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال رہتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے نام پر، بہت ساروں کے والدین کا انتقال ہو گئے یا کسی کے دادا دادی، ساس سسر یا نانا نانی، بہت سارے لوگ مرحومین جو انتقال کر جاتے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں؟ کچھ لوگوں کے من میں یہ سوال رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جب تک پورا قرآن پڑھ کر ہی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو آخر ایسا نہیں میرا بھائی، بہت سے آسان طریقے بھی ہیں۔ آپ ان کے ذریعے سے اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آخر وہ آسان طریقے کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کسی کی یاد آئے، یعنی آپ کا کوئی گزر گیا، کوئی اپنا گزر چکا ہے، اس کی یاد آئی، جس وقت بھی آپ کو اس کی یاد آئی، آپ یہی کہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دینا۔ آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ یا جب بھی آپ کو اس کی یاد آئی، آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فرام مرحومین کو پیش کر دے، یا اللہ اس کو عطا فرما۔ یا اس طرح سے آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر درود شریف پڑھی، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا اللہ ہمارے فرام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ یعنی سب سے بہتر چیز ہے دعا۔ آپ کسی کے لیے اگر دعا کریں گے نا، تو جو چیز اس کو ملے گی اتنی آپ کو بھی ملے گی۔ یعنی اگر آپ کسی کی بہتری کے لیے، کسی کی صحت کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ اگر اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی تو مغفرت فرما ہی دے گا، اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی آپ ضروری نہیں کہ مغفرت کی جو مر گئے انہیں کے لیے دعا کی جاتی، بلکہ زندوں کے لیے بھی دعا کرنا آپ کو، اپنے لیے بھی کرنی ہے۔ اس لیے جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل گیا، آپ کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز جب آپ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں، آپ کو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے اپنے کسی بھائی کوئی بیمار تھا، آپ نے اس کے لیے دعا کیا، اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کو عافیت عطا فرما۔ جب آپ عافیت کی دعا کرتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بہتر ہو وہ اس کو عطا فرما۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے، اس کو شفا مل گئی اور اس کے حق میں جو بہتر وہ مل گیا، اب اس کو جو ملا اس کو آپ کو بھی ملے گا۔ پہلی چیز آپ نے اس کے حق میں دعا کی، یہ آپ کی نیکی ہے، آپ کا نیکی کا ثواب لکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو بھی وہ چیزیں مل گئیں، سوچئے ذرا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، جو بھی پڑھیں۔ درود شریف پڑھا آپ نے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ نے کہا یا اللہ ہمارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نے اگر مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، نہیں، آپ کے پاس بھی اس کا ثواب رہا ہے۔ اس کا ثواب آپ نے جو پڑھا، اس کا ثواب آپ کو ملا۔ اب آپ اگر اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا ثواب مرحومین کو بھی پہنچ گیا، اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ اس ثواب کو 100 لوگوں میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کو پہنچا دے، تو تمام مرحومین کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر بھی کسی کے بھی ثواب میں 1% بھی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ سب کے سب کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کچھ بھی پڑھیں، نماز کے بعد ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے، استغفار پڑھا اس کا ثواب پہنچا دے، کلمہ شریف پڑھا اس کا ثواب پہنچاتے، قرآن شریف کی تلاوت کی، قرآن شریف کے پارا پورا ہوا، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحومین کو پہنچا دے۔ یا آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام پر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، کیونکہ ان کا ہم پر حق ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو آج قبروں میں ہے وہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کا ہم پر حق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نام پر ایصال ثواب کریں۔ دوستو، امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔